الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بائیس رجب سن 60 ہجری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی جو ہے لکھنے والوں میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے: والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم کا وعدہ ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لے آئے، انہوں نے ہجرت کی، فاولئک منکم، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کے 3 طبقے بیان فرمائے کہ صحابہ کرام کی جماعت کے 3 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے مکہ کو چھوڑا، ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک طبقہ تو وہ ہے۔
دوسرا طبقہ جو ہے والذین آووا ونصروا، یہ مہاجرین کا طبقہ ہو گیا۔ والذین آووا ونصروا، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جب صحابہ کرام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو دوسرا طبقہ انصار کا ہے، انہوں نے ان کی خدمت کی، اپنے گھروں کے اندر جگہ دی، اپنی زمینیں ان کے حوالے کر دی، تو یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ سارے سچے پکے مسلمان ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو اس کے بعد ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے ہجرت کی، تو فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ، یہ بھی تمہیں میں سے ہیں، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تو یہ بعد میں اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو یہ تین طبقے اللہ نے بیان فرمائے، صحابہ کرام کی تین جماعتیں بیان فرمائیں اور نتیجہ کا ذکر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ صحابہ کرام کے جو تینوں طبقے ہیں یہ تینوں طبقے حق پر ہیں، یعنی دنیا کے اندر اللہ نے ان تینوں طبقوں کی ایمان کی گواہی دی ہے کہ یہ تینوں طبقے پکے سچے مومن ہیں، اور لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم، یعنی اللہ نے دنیا ہی کے اندر، ان کی زندگی ہی کے اندر اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا، اور آخرت میں ان کے لیے رزق کریم ہے۔ تو ان تین طبقات میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام معاویہ ہے اور آپ کا لقب ابو عبد الرحمن، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ خال المؤمنین، یعنی ایک لقب جو ہے آپ کا کنیت تو ابو عبد الرحمن ہے، آپ کا جو لقب ہے خال المؤمنین، چونکہ آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا لقب خال المؤمنین ہے۔ اور دوسرا جو لقب ہے آپ کا وہ کاتب الوحی، چوتھی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتے ہیں، یعنی معاویہ بن سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد مناف، یعنی آپ کے جو دادا تھے عبد مناف جو ہے، تو آپ کا نسب جو ہے حضرت امیر معاویہ کا نسب جو ہے چوتھی پشت پر عبد مناف سے جا کر ملتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 34 سال چھوٹے ہیں، یعنی آپ کی ولادت کے 34 سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پیدا ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، جب بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے، تو وہاں پر ایک صحابیہ تھی ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کا رسول آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آپ ہنس رہے ہیں، آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سمندر کے اندر جہاد کر رہے ہیں، میری امت کے لوگ جو ہے وہ سمندر کے اندر جہاد کر رہے ہیں۔ تو ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دے کہ میں بھی اس لشکر کا حصہ بن جاؤں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی اور فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجب الجنہ، سب سے پہلا لشکر میری امت میں سے جو سمندر کے اندر جہاد کرے گا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو سب سے پہلے سمندر کے اندر جہاد کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے قبرص کو فتح کیا، اور اس کو فتح کرنے والے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس لشکر کے اندر جو ہے ام حرام جس حدیث کی راویہ ہے، تو وہ بھی اس لشکر کے اندر شریک تھی، اور وہ واپسی کے اندر جو ہے سواری سے گرنے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اور اس لشکر کی جو کمان کرنے والے تھے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ ہمارا بلوچستان کا علاقہ ہے قلات جو ہے، یہاں کا جو راجہ تھا، یہ دو علاقے تھے قلات اور خزار جو مشہور تھے اس وقت۔ یہاں کا جو راجہ تھا اس کو پتہ چلا کہ مدینہ کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس نے جو ہے اپنے قاصد روانہ کیے کہ جا کر معلوم کرو، اگر واقعی وہ سچے نبی ہیں تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا۔ تو اس نے اپنے علاقے کے یعنی بلوچستان کے دو تحفے بھیجے، ایک ساگوان کی لکڑی جو عمدہ لکڑی شمار کی جاتی ہے، اور دوسرا زنجبیل جو ہماری زبان میں ادرک جس کو کہا جاتا ہے، یہ عرب کے اندر یہ پھل نہیں پایا جاتا، تو یہ دو تحفے اس نے بھیجے۔ ایک کورے مٹکے کے اندر پانی بھر کر جو ہے اس کے اندر ادرک کو ڈالا گیا، اور پھر یہ دو تحفے جو ہے روانہ کیے گئے۔ جب یہ دو تحفے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زنجبیل جو ہے، وہ ادرک جو ہے، وہ تمام صحابہ کرام کو کھلائی، اور کہا کہ یہ جو ہے یہ معدے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اور پھر وہ جو لکڑی تھی اس کی چارپائی بنائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چارپائی پر آپ آرام فرماتے تھے، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا جنازہ اسی چارپائی پر اٹھایا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ بھی اسی چارپائی پر اٹھایا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کا جنازہ بھی اسی چارپائی پر اٹھایا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو نیلام کیا گیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چارپائی خریدی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا تو وہ بھی اسی چارپائی پر جنازہ اٹھایا گیا۔ تو یہ سعادت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی کہ جس چارپائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا تو اسی چارپائی پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی اسی چارپائی پر اٹھایا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، معاویہ کو مہدی بنا۔ ہادی کہتے ہیں راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا، جو مقتدا ہوتا ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا۔ مہدی کہتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہو، جو ہدایت یافتہ ہو اس کو مہدی کہتے ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہادی بھی ہیں، وہ مہدی بھی ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ بردبار، سب سے زیادہ حلیم متبع وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے، آپ کے ساتھ جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یعنی ایک سواری کے پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ تو معاویہ نے عرض کیا کہ اللہ کا رسول میرا پیٹ اور میرا سینہ آپ کے جسم اطہر سے
مس کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وواقعہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، معاویہ کو جہنم کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو کتابت وحی کا شرف حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ کیا میں معاویہ کو کاتب بنا لوں، حضرت معاویہ کو کاتب بنا لوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ان کو کاتب بنا لوں۔ تو جو وحی لکھنے والے تھے، جو قرآن مجید کی کتابت کرنے والے تھے، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور یہ بڑے صاحب فضیلت لوگ تھے کہ جو قرآن مجید لکھنے والے تھے، جو وحی لکھنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاتبین وحی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاویہ ان تولیت الامر فاتق اللہ، کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ فاحسن، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ یہ ہے انصاف، عدل و انصاف والا معاملہ کرنا۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکومت نہیں دیں گے۔ تو آپ کو جو حکومت ملی ہے، آپ کو جو اقتدار ملا ہے، یہ کوئی سلمی نہیں ہے، کسی سے چھیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے جو آپ نے دعا فرمائی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے 24 سال گورنر رہے، 24 سال گورنر رہے، اور 19 سال 3 مہینے یہ خلیفہ رہے مسلمان۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی جو حکومت تھی 9 لاکھ مربع میل پر تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا، فاروق اعظم کا جو دور خلافت تھا وہ 22 لاکھ مربع میل پر تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 44 لاکھ مربع میل پر تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ 22 لاکھ مربع میل پر تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حکومت کی ہے 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ 64 لاکھ جو دنیا کا جغرافیہ ہے اس کے نصف سے بھی زائد ہے۔ دنیا کا جو جغرافیہ ہے وہ 1 کروڑ جو ہے وہ 20 لاکھ ہے، تو آدھی دنیا سے زیادہ جو ہے انہوں نے حکومت کی ہے۔ انہوں نے کیساریہ ایک بہت بڑا شہر تھا جس کے 300 بازار تھے، اور اتنا بڑا شہر تھا کہ 1 لاکھ پولیس وہ گشت کرتی تھی شہر کی حفاظت کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اس کو فتح کرنے کے لیے، یزید بن ابی سفیان کو بھیجا اس کو فتح کرنے کے لیے، لیکن یہ علاقہ فتح نہیں ہو سکا۔ پھر امیر معاویہ نے ان کی ڈپٹی لگائی کہ اس علاقے کو تم نے فتح کرنا ہے، تو قیصاریہ جس کے 300 بازار تھے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنا بڑا شہر تھا، جس قیصاریہ کو فتح کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم جرنیل تھے، اتنے عظیم حکمران تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو جو تدبر، جو سیاست کا علم عطا فرمایا تھا وہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ بڑے مدبر انسان تھے اور بڑے سیاست دان تھے، اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے خشکی کے اندر بھی جہاد کیا،
انہوں نے جو ہے تری کے اندر بھی جہاد کیا، سمندر کے اندر بھی جہاد کیا، اور بحری بیڑے کے بانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سمندر کے اندر جو جہاد کرنے والے ہیں اس کے بانی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ 1700 بحری بیڑے تیار کروائے، اور پورے جزیروں کے اندر اشاعت قرآن کا جو انہوں نے جو ہے اشاعت قرآن کا جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوا۔ انہوں نے بحری بیڑے تیار کر کے 7000 حفاظ انہوں نے مختلف جزیروں کے اندر بھیجے، اور کہا کہ تمہارے لیے واپسی نہیں ہے، تمہارے بیوی بچوں کا خرچہ میرے ذمہ ہے، اور وہ ان کو بھیج دیا، جا کر انہوں نے جو ہے قرآن مجید کا علم انہوں نے پھیلایا۔ تو یہ اسلام کا ہیرو اور یہ مسلمانوں کا امیر 22 رجب 60 ہجری کے اندر جو ہے ان کا انتقال ہوا، 22 رجب 60 ہجری کے اندر جو ہے ان کا انتقال ہوا، اور یہ 19 سالہ دور حکومت جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو ہم اپنے اکابر کی سیرت کو پڑھیں، قرآن مجید کے اندر جو ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں، احادیث کے اندر جو ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں، تو ہم ان پر اعتماد کریں۔ تاریخ صحابہ کرام کو ہم تاریخ کے پلڑے میں نہیں تولیں، صحابہ کرام کو ہم تولیں قرآن و حدیث کے پلڑے میں، تو قرآن و حدیث ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔